الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت کی شفقتیں، محبتیں اور انسانی فطرت کے قریب آ کر روزے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ اس روزے سے میری کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، البتہ تیری بندگی میں اضافہ ہوگا. لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ. اور رب کے ساتھ دوستی کے لیے روزہ ہی ایک راستہ ہے جس راستے سے گزر کر، اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ روزہ داروں کو بتا دو الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا، باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا بدلہ اور ان کی جزا فرشتے کے ذریعے سے ملتی ہے اور ملے گی. لیکن روزہ ایک ایسا ہے کہ اس کی جزا کائنات کا رب فرماتا ہے تم اس کا اجر و ثواب نہ لکھو، تم پھر صرف روزہ دار لکھ دو، میں کل میدان محشر میں اپنی شان کے مطابق انہیں اس کا بدلہ عطا کروں گا. اور دوسری روایت آتی ہے اجزا بھی، اس کا معنی یہ کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو لہذا یاد رکھیں کہ رب جب خود بدلہ ہے یا رب خود عطا کرے گا تو اس عطا میں اور عام عطا میں بڑا فرق ہے. ایک عام آدمی کے پاس آپ چلے جائیں تو اس سے اگر کوئی سوال کرے گا تو وہ اس کو بڑی مشکل سے کوئی 5-10 روپے نکال کر دے گا. تھوڑے سے بڑے جو ہے وہ مرتبے والا بندہ ہوگا تو وہ کوئی 150 روپیہ دے دے گا، تھوڑا اس سے بڑا ہوگا تو وہ 400-500 ہزار روپیہ دے دے گا، کوئی اگر اس سے بڑا ہوگا تو وہ 4-5 ہزار روپیہ دے دے گا. اور اگر دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس وہ بندہ چلا جائے تو پھر اس کی عطا جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہوگی، وہ لاکھوں میں نہیں ہوگی، وہ کروڑوں میں ہوگی. یہ بندہ میرے پاس آیا ہے تو اسے کم دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ کروڑوں میں دیتا ہے. اب یہی بندہ ہے، اب ایک بندہ کہاں پہنچا تو اس کو عطا کیا ملی، اور وہی بندہ آگے بڑھتا گیا تو دنیا کے اندر بندہ بدلنے سے اس کی عطا میں فرق آ گیا. تو جب کائنات کا رب جو ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب وہ اس کا بدلہ خود عطا کرے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا. تو لہذا فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یا اس کی جزا اور بدلہ میں خود دوں گا. لیکن اس کے لیے کیا ہے، تمہارے اندر ایک وصف پیدا کرنا ہے، اور وہ وصف ہے تقوی والا. جب یہ تقوی والا وصف تمہارے اندر آ جائے گا تو پھر تمہارے اوصاف بدل جائیں گے، تمہارا برتاؤ بدل جائے گا. روزے کی قبولیت اگر دیکھنی ہے تو اگر تمہارے برتاؤ میں فرق آ گیا، اگر تمہارے اخلاق میں فرق آ گیا، اگر تمہاری روزمرہ کے معمولات میں فرق آ گیا تو اس کا مطلب ہے تمہارا روزہ قبول ہو رہا ہے. اور اگر تمہارے معمولات میں کوئی فرق نہیں، گالیاں پہلے بھی دیتا تھا روزے میں بھی دیتا ہے، آرام پہلے بھی کھاتا تھا روزے میں بھی کھاتا ہے، دوسروں کی برائیاں
وہ اپنے عزیزوں پر پہلے ظالم اور سفاک بنا ہوا تھا، اب بھی اسی طرح بنا ہوا ہے۔ پیسے کی محبت اسے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا تھا، روزے کے بعد بھی ویسا ہے، تو پھر اس سے روزے میں کچھ نہیں ہوا ہے، وہ صرف بھوک پیاس ہے۔ فرمایا جب یہ روزے دار متقی بن جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر 5 وصف آ جاتے ہیں۔ 5 وصف، اگر یہ 5 وصف آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں متقی کی صف میں شامل کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ متقین کی صف کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی صف میں آ گیا، لیکن اس کے لیے نشانیاں بیان کر دیں، اس کے لیے اوصاف بیان کر دیے کہ اس کے لیے 5 اوصاف ہوں گے۔ جو میرا متقی بندہ ہوگا، جو میری خاطر میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنے والا ہوگا، اس کے زندگی کے معاملات میں یہ 5 چیزیں آ جائیں۔ وہ کون سی؟ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ میرے رب نے فرمایا اے رجسٹرڈ متقی، کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق والے مغرب کی طرف اور مغرب والے مشرق کی طرف منہ کر کے کوئی عبادت کریں تو یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو اپنے اوپر رکھ کر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند سجدے کر دیے بس اللہ راضی ہو گئے۔ نہیں، تقوی کی نشانی سب سے پہلی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، مومن اللہ کی ذات پر ایمان غیر متزلزل رکھتا ہے۔ آمن باللہ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں کسی غیر کو کبھی شریک نہیں کرتا۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنے اسماء میں بھی یکتا ہے، اور وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین، یہ پہلی چیز ہے۔ پہلی بات سے ہم رہ گئے
کہ اللہ پر غیر متزلزل یقین، نفع و نقصان کا مالک میرا اللہ، سب کچھ دینے والا میرا اللہ، سب کی بگڑی بنانے والا میرا اللہ، سب کا مشکل کشا میرا اللہ، اولاد دینے والا میرا اللہ، اولاد لینے والا میرا اللہ، عزت دینے والا میرا اللہ، عزت دینے والا میرا اللہ، کائنات کے نظام کو چلانے والا میرا اللہ، کائنات کو کھلانے والا پلانے والا میرا اللہ، میرا اللہ۔ اب ایک طرف اللہ اللہ کر رہا ہے اور دوسری طرف کسی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو کہاں ایمان ہے، کہاں کا تقویٰ ہے؟ کوئی بڑے صاحب کا درخت دیکھا اس کے سامنے جھک گیا، کوئی اعلیٰ حضرت دیکھے ان کے سامنے جھک گیا، پھر اللہ کو ایمان کیسا ہوا؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ جہاں میرے رب نے کہا وہ کرنا، جہاں کہا نہیں کرنا نہیں کرنا، اس کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں میں وہ غیر متزلزل یقین اس قدر راسخ کر دیا تھا کہ ان کی نظروں سے ہر خوف ختم ہو گیا۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ گرفتار ہو گئے، تو گرفتار ہو گئے تو بادشاہ بہت ظالم تھا، اور یہ بہت خوبصورت تھے، بہت بعض چہرے بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پہلی دفعہ انہیں ملیں تو ان کی شخصیت کے سہر کے اندر دل گیا۔ تو اس نے کوشش کی کہ یہ نوجوان ہے، میرا قانون تو یہ ہے کہ جو قیدی ہے اس کو مار دیتے ہیں، تو کوشش کی کہ عیسائی بن جائے۔ یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ اگر تم عیسائی بنتے ہو تو میں اپنی شہزادی تجھے شادی کرتی ہوں۔ اس نے کہا شہزادی کیا دنیا بھر کی نعمتیں دے دو، میں اپنے اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جتنے بھی حربے تھے سارے حربے بے سود ہوئے، تو یہ ہمیشہ کفر کی چال رہی ہے، پہلے ترغیب دو، اگر ترغیب میں نہیں آتا تو پھر ترغیب ڈراؤ۔ ان کے ساتھ جو باقی ساتھی تھے بڑا مجمع لگایا، مجمع لگا کر تیل کی دیگ چڑھائی، اور جب وہ کھولنے لگاتے تو اس کے ایک ایک ساتھی کو اس دیگ میں پھینکنا شروع کیا، اور وہ چل کر پکوڑے کی طرح بن گئی۔ جب اس کی باری آئی تو یہ رونا شروع ہو، بادشاہ نے کہا کہ میرا یہ حربہ کار کرا، ڈر ہو گیا، میرا یہ حربہ کار کر آ گیا، تو کہا ابھی اس کو نہیں ڈالو، میرے پاس لے آؤ۔ تو کہا بھائی تم کیوں روئے ہو؟ کہا اس لیے رویا ہوں۔ کیا ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں۔ تو پھر روئے کیوں ہو؟ کہا مجھے صرف اس بات پر رونا آیا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی اکیلی جان ہے اور وہ چند منٹوں میں قربان ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، ایک ایک جان میں اپنے اللہ کے نام پہ قربان کرتے۔ جب یہ کہا نا تو وہ لرز گیا اپنی جگہ،
کہ کیا کوالٹی کا ایمان تھی، کیا کوالٹی کا ایمان تھی. لڑ گیا اپنی جگہ پر کہ اللہ کا تو بڑا سخت آدمی ہے، چل میں یہ کر دیتا ہوں کہ اگر تو میری پیشانی کو بوسہ دے دے تو میں تجھے بھی اور تیرے ساتھیوں کو آزاد کر دوں. اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور جا کر بوسہ دیا. خود بھی رہا ہوا، ساتھی بھی رہا ہوئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ آج ہمارا جانثار حذیفہ آ رہا ہے. تو اس نے آج ایک غیر مسلم کی پیشانی کو چوم کر اپنے ساتھیوں کو آزاد کروایا ہے. مدینے والوں، آج تم میں سے ہر ایک اس کی پیشانی کو چومے کہ جس کی دانائی نے اتنے لوگوں کی جان بچا دی. میرے قابل احترام دوستوں، اللہ وحدہ لا شریک، ہمارا یہ جو درس کا نظام ہے الحمدللہ ہمارے عزیز اس کو لائیو نشر کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہزاروں لوگ اس درس کے اندر شامل رہتے ہیں. اپنے گھروں میں ہماری جتنی بہنیں بیٹیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آدھا گھنٹہ ان تک بھی پہنچائیں کہ وہ اسے فارغ کر دیں اور پتری کے ہر گھر میں ہر جگہ پر اس درس کو پہنچایا جائے. کیا پتہ شاید ہمارے عمل میں کوئی بات نہ آئے، ہماری بہن بیٹی کے عمل میں آئے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. سنت